السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جنات کا وجود قرآن پاک کی روشنی میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز پر بنایا ہے۔ سورۃ 3 آیت 4۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انسان اپنی خلقت میں سب سے اشرف ہے۔ خوبصورتی اور وضاحت میں دنیا کی کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں۔ اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کے پیدائش سے قبل پیدا کیا تھا۔ اس مخلوق کے وجود کے تمام اکابرین قائل ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن نیمیہ فرماتے ہیں کہ اکابرین امت میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جس کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے۔ سوائے فلسفیوں کے ایک معمولی جماعت کے علاوہ جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جن کے معنی چھپے ہوئے پوشیدہ دیو بھوت کے ہیں۔ جس لفظ میں جیم اور نون ایک ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان میں تشدید بھی لگی ہو تو اس میں پوشیدگی کا مادہ کار فرما ہوتا ہے۔ مثلا جنت، جنین، وہ بچہ جو مادر رحم میں ہو۔ اسی طرح ایک اور لفظ جنون ہے، جس کے معنی عقل پر پردہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جناح ڈھال کو کہتے ہیں، جو ایک جنگی ہتھیار ہے جسے سامنے کر کے سپاہی اپنے مخالف کے وار سے خود کو بچاتا ہے۔ چنانچہ اسے جن کا نام اسی لیے دیا گیا کہ یہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جنہیں غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم میں 8 سورتوں کی 12 اور سورۃ جن کی 15 آیات میں موجود ہے۔ جنوں کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، ترجمہ: اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوؤں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیات 26 اور 27۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، ترجمہ: اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ رحمان آیت 14 اور 15۔ ابن کثیران آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور جس مٹی میں آواز ہو وہ فخار کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی جو آگ میں پکی ہوئی ہو اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے، جسے ابو الجن کہا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے کے شعلے کو کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ تفہیم القرآن میں سید ابو العلی مودودی رقم دراز ہیں کہ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑیاں کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جست حاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفہ سے چلی۔ اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ تفسیر سورۃ رحمان آیت 15۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کی ہے، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور قرآن حکیم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب دور جہالت میں برے تو
तोहम प्रस्त हुआ करते थे। 360 बुतों की तो वो पूजा और प्रस्तिश करते ही थे, और इसमें शिद्दत का ये आलम था कि हर खानदान और कबीले का एक अलग बुत हुआ करता था। कोई एक कबीला दूसरे के बुत की पूजा का मकलफ ना था। चुनांचे इसी दौर में जब अरब कौम के लोग किसी सफ़र पर रवाना होते और रास्ते में कोई वादी या खौफनाक बियाबान आ जाता तो वहाँ से गुज़रते वक्त ये अल्फाज अदा करके गुज़रते, मैं इस वादी के सरदार और उसकी कौम के बेवकूफ़ों से पनाह चाहता हूँ। इनके ख्याल में बियाबानों में जिन्नात का तसल्लुत था और जिन्नों के सरदार की इसलिए पनाह तलब करते थे कि इसके मातहत बसने वाले जिन कुछ अजियत ना पहुँचाएँ। मतलब ये कि इस किस्म की रसूम और अक़वाल से इंसानों ने इन जिन्नात को और भी ज़्यादा मग़रूर बना दिया। इसके अलावा इस मखलूक में सरकशी और नाफरमानी का भी मादा मौजूद है, और अपने मादे की ख़ासियत की बिना पर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आग का ख़ासा यही है कि वो सर उठाए और सोजिश और जलन को नतीजे में दिखलाए। जिन्नात में नेक और बद दोनों इकसाम होती हैं। ये मुख्तलिफ रूप धार कर रुए ज़मीन पर वारिद होते हैं। इन्हीं में से एक जिनका नाम इब्लीस है, जो इंसान की दुश्मनी में अंधा हो गया है, और इसने नस्ल आदम को बहकाने के लिए क़यामत तक की मोहलत ले ली। ये वही इब्लीस है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इसका ज़िक्र कुरान हकीम में इस तरह किया गया है। तर्जुमा, जबकि आपके रब ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया, मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनांचे तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। उसने तकब्बुर किया और वो था काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्लीस, इसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ मगरूर में आ गया या तू बड़े दर्जे वालों में से है? इसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ। तो तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद हो और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत तो फिटकार है। कहने लगा, मेरे रब, मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन क़यामत तक की मोहलत दे। फरमाया, तू मोहलत वालों में से है मुतय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, फिर तो तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहका दूँगा बजुज़ तेरे इन बंदों के जो चीदा और पसंदीदा हों। फरमाया, सच तो ये है और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नुम को भर दूँगा। सूरत स्वाद आयत 72 ता 85। ये जिन्नों शयातीन सिर्फ रुए ज़मीन पर ही अपने मज़मूम अज़ाइम बर्पा कर सकते हैं। आसमानी दुनिया पर इनका दाखिला ममनून है। अगर वो मलाइका और अल्लाह ताला के दरमियान होने वाली गुफ्तो शनीद की टो में जाएंगे तो इन पर सितारों की मार लगाई जाती है और वो ज़मीन की तरफ चीखते चिल्लाते वापस आ जाते हैं। एक और मकाम पर इरशाद है, तर्जुमा, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है और इसे हर शैतान मरदूद से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, इसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। सूरतुल हिज्र आयत 16 ता 18। इस आयत मुबारक में दो अल्फाज रजीम और मरदूद आए हैं। रजीम के मायने संसार करने के हैं। शैतान को रजीम इसलिए भी कहा गया है कि जब वो आसमानों पर जाने की कोशिश करता है तो इस पे शहाबे साकिब बरसाए जाते हैं। इससे कुछ शयातीन तो उसी वक्त जल मरते हैं और जो बच जाते हैं वो नजूमियों और काहनों से मिलकर शरारत करते हैं। सितारे आसमान दुनिया की जीनत हैं। रात के वक्त वो मुसाफिरों और औकात की रहनुमाई करते हैं। इसी तरह जिन्नात और शयातीन को सबक सिखाने का भी काम करते हैं। जिन्नात में जहाँ बदतीनत किस्म का ग्रोह था, वहाँ अच्छे और नेक बुजुर्ग ग्रोह भी थे। वो अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इनमें हदायत हासिल करने का अज़म और वलवला था, जिसकी अव्वलीन मिसाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, जिनके ताबे फरमा रहकर वो मुश्किल से मुश्किल अमूर सरंजाम देते रहते थे।
دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کی ہے، جب جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم سنا تھا۔ اس گروہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہاں اپنی سماعت کو بھی منور کیا اور پھر اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ اس واقعے کو سنایا۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلا میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب جہاں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں اب مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ جن شیاطین کا ذکر قرآن حکیم میں 120 سے بھی زائد مقامات پر آیا ہے۔ انس بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آدمی اور شخص کے ہیں۔ لفظ انسان بھی اسی سے نکلا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ متعدد بار دہرایا گیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن جو اللہ کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب اور آسمانی کتاب ہے، اس کا مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔